الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم سماعت کریں گے وہ احکام، وہ چیزیں کہ جس سے بندے کا روزہ وہ فاسد نہیں ہوتا، یعنی روزہ نہیں توڑتا۔ وہ کون سے احکام ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ آئیے اس ویڈیو کو آپ شروع سے آخر تک غور سے دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو معلومات کا ایک ذخیرہ ملے گا روزے کے نہ ٹوٹنے کی صورتوں کے حوالے سے۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جس روزے دار نے بھول کر کھا لیا پی لیا، فرمایا وہ اپنے روزے کو پورا کرے کہ اسے اللہ عز و جل نے کھلایا اور پلایا۔ تو اس حوالے سے آپ کی خدمت میں چند ایک جو مسائل ہیں وہ بیان کرنے ہیں۔ سب سے پہلے کہ بھول کر کسی نے کھایا پیا یا جمع کیا تو روزہ فاسد نہ ہوا، خواہ وہ روزہ آپ کا فرض کا ہو یا نفلی روزہ ہو۔ فرض کا روزہ جیسے رمضان المبارک کے ہیں، نفلی روزے جیسے شعبان کے روزے تھے، اور اس سے پہلے رجب المرجب کے روزے جو ہے وہ کثیر تعداد جو ہے وہ رجب کے روزے رکھتے ہیں اور شعبان کے بھی روزے رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی روزے دار کو ان افعال میں دیکھے، یعنی کوئی روزے دار کھا رہا ہے یا پی رہا ہے، تو اب کسی نے اس کو دیکھ لیا کہ وہ کھا رہا ہے یا پی رہا ہے، اب اس صورت کے اندر اس کو یاد دلانا واجب ہے کہ بھائی تیرا تو روزہ ہے۔ لیکن ایک چیز جو فقہاء کرام نے منشن کی ہے جو ہے وہ فقہ کی کتابوں میں، وہ یہ ہے کہ اگر جو بندہ روزہ دار ہے اور وہ کھا رہا ہے بھول کر، اب اس کی کیٹیگری کیا ہے؟ آیا کہ وہ نوجوان ہے یا ضعیف ہے؟ آیا کہ وہ طاقتور ہے یا کمزور ہے؟ اگر تو وہ کمزور ہے، دبلا ہے، پتلا ہے، لاغر ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں اس کو یاد دلا دوں گا تو یہ چھوڑ دے گا، یعنی کہ یہ کھانا پینا چھوڑ دے گا، اور اس صورت میں یہ بیمار ہو سکتا ہے یا ہلاک ہو سکتا ہے، اس کی بیماری کی وجہ سے یا اس کی کمزوری کی وجہ سے یہ ہلاک بھی ہو سکتا ہے، یہ اس دنیا سے بھی جا سکتا ہے، تو یا یہ بیمار ہو سکتا ہے، بے ہوش ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ اتنا کمزور ہے اس کو یاد نہ دلاؤں۔ تو اب اگر بندہ اس کو یاد نہیں دلاتا تو اب اس پر گناہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر تو وہ بندہ طاقتور ہے، اگرچہ وہ بوڑھا ہی کیوں نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ طاقتور ہے، یہ سروائیو کر جائے گا، تو اس کو روزہ دار ہونا، اس کو یاد دلانا یہ آپ پر واجب ہے۔ تو یہ دو صورتیں ہیں کہ آپ نے اس شخص کو دیکھنا ہے کہ وہ لاغر ہے، کمزور ہے، اس پر کمزوری کے اتنے آثار نظر آ چکے ہیں کہ اگر وہ پانی نہیں پیے گا تو بے ہوش ہو جائے گا یا مر جائے گا یا مرنے کا اندیشہ ہے۔ تو اب آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو یاد نہ دلائیں تاکہ وہ بھول کر پانی بھی پی لے اور اس کا روزہ بھی پورا ہو جائے، اور وہ اپنی زندگی سے بھی یا پھر بیماری سے بھی جس کا اس کو اندیشہ ہے یا یقین ہے اس سے بھی وہ بچ جائے گا۔ تو یہ ایک صورت تھی جو آپ کی خدمت میں ابھی عرض کی ہے میں نے۔ اسی طریقے سے روزہ یاد ہونے کے باوجود بھی مکھی یا غبار یا دھواں، جس طریقے سے ہم روڈ پہ چلتے ہیں تو بائکس کا دھواں ہوتا ہے، گاڑیوں کا دھواں ہوتا ہے، حلق میں چلے جانے سے فرمایا کہ روزہ وہ نہیں ٹوٹتا، خواہ غبار آٹے کا ہو جو چکی پیسنے یا آٹا چھاننے میں اڑتا ہے، یا غلے کا غبار ہو، یا ہوا سے خاک اڑی ہو، یا جانوروں کے کھر یا ٹاپ سے جو گرد و غبار اڑتی ہے، اگر وہ حلق میں چلی جاتی ہے تو فرمایا آدمی کا روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سے بس یا کار کا دھواں یا ان سے غبار اڑ کر حلق میں پہنچا، اگرچہ روزہ دار ہونا یاد تھا، اس صورت کے اندر بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر بتی سلگ رہی ہے اور اس کا دھواں ناک میں گیا تو فرمایا اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر لوبان یا اگربتی سلگ رہی ہو، روزہ یاد ہونے کے باوجود منہ قریب لے جا کر اس کا دھواں ناک سے کھینچا تو فرمایا اس صورت کے اندر روزہ جو ہے
وہ ٹوٹ گیا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ کسی نے تیل یا سرما لگایا تو روزہ نہ ٹوٹا، اگرچہ تیل یا سرمے کا جو مزہ ہے اس کا حلق میں محسوس ہوتا ہے، بلکہ تھوک میں سرمے کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو، تو فرمایا اس صورت کے اندر بھی روزہ جو ہے وہ آپ کا فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے روزے میں تھے آپ اور غسل کیا اور پانی کی خشکی یعنی ٹھنڈک اندر محسوس ہوئی تو جب بھی روزہ نہ ٹوٹا۔ اسی طریقے سے کلی کی اور پانی بالکل پھینک دیا، صرف کچھ تری جو ہے وہ منہ میں باقی رہ گئی تھی، اب اسے تھوک کے ساتھ نگل لیا تو فرمایا اس صورت کے اندر آپ کا روزہ نہ ٹوٹا۔ اسی طریقے سے کسی حکیم نے آپ کو سجیسٹ کیا دوائی کا، آپ نے دوائی کو رگڑا، پیسا اور اس دوائی کا جو اثر ہے وہ حلق میں محسوس ہوا تو فرمایا اس صورت کے اندر بھی روزہ جو ہے وہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ نہا رہے تھے اور کان میں پانی چلا گیا، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹا، بلکہ خود پانی ڈالا تو تب بھی روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے تنکے سے کان کھجایا، اس پر کان کا میل لگ گیا، پھر وہی میل لگا ہوا تنکا کان میں ڈالا، اگرچہ چند بار ایسا کیا ہو، جب بھی فرمایا کہ روزہ وہ نہیں ٹوٹے گا۔ دانت یا منہ میں خفیف یعنی معمولی چیز بے معلوم سے رہ گئی اور لعاب کے ساتھ اسے اندر لے گئے، حلق سے معدے میں لے گئے تو فرمایا اس صورت کے اندر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور دانتوں سے خون نکل کر حلق تک پہنچا مگر حلق سے نیچے نہ اترا تو فرمایا اس صورت کے اندر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مکھی حلق میں چلی گئی، روزہ اس صورت میں نہیں ٹوٹتا۔ قصدن یعنی جان بوجھ کر اس مکھی کو نگل لیا تو فرمایا اس صورت کے اندر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ بھولے سے آپ کھا رہے تھے اور یا پی رہے تھے، یاد آتے ہی لقمہ پھینک دیا، یا پانی پی رہے تھے، یاد آتے ہی جو پانی آپ کا منہ میں تھا اس کو باہر پھینک دیا تو فرمایا آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے آپ کھانے کا لقمہ کھا رہے تھے، آپ کو یاد آیا، ابھی وہ لقمہ منہ میں تھا، آپ کو یاد ہے میرا تو روزہ ہے، اب آپ اس لقمے کو اندر نگل لیا آپ نے، تو اس صورت کے اندر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یاد آتے ہی جیسے ہی لقمہ حلق کے پاس ہی کیوں نہ ہو اس کو آپ باہر پھینک دیں تو فرمایا اس صورت کے اندر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر آپ اس کو اندر لے جائیں گے تو فرمایا اب جو ہے وہ آپ کا روزہ جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ صبح و صادق سے پہلے کھا یا پی رہے تھے یا پی رہے تھے اور صبح ہوتے ہی یعنی سحری کا وقت ختم ہوتے ہی منہ میں کچھ لقمہ کھانے کا رہ گیا یا پھر پانی کا گھونٹ منہ میں رہ گیا، اب ادھر سے سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ یاد رہے کہ سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے اس کے 1 سیکنڈ کے بعد بھی سحری کو بند کرنا، کھانا پینا بند کرنا، اس صورت کے اندر روزہ نہیں ہوتا، بلکہ احتیاط یہ ہے کہ 1 منٹ 1.5 منٹ سحری کا وقت جو ختم ہوتا ہے اس سے پہلے ہی آپ اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں سے فراغت حاصل کر لیں۔ احتیاط اس میں ہے، اگر 1 سیکنڈ بھی لیٹ ہو جاتا ہے تو فرمایا اس دن کا روزہ وہ نہیں ہوگا۔ اب آپ کھانا کھا رہے تھے اور کھانے کا لقمہ منہ میں تھا اور پانی پی رہے تھے اور پانی کا گھونٹ وہ منہ میں تھا، ادھر سے سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ اب اس صورت میں جو کھانا آپ کے منہ میں تھا اگر آپ نے اس کو اندر نگل لیا تو فرمایا روزہ ٹوٹ گیا، اگر اس کو باہر پھینک دیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے آپ نے کسی کی غیبت کی تو بڑا ہمارے ہاں مشہور ہے کہ غیبت کرنے سے، چغلی کرنے سے یا جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رہے غیبت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جھوٹ بولنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چغلی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں البتہ جو روزے کی نورانیت ہے،
روحانیت ہے، جو روزے کی ایک ثواب ہے، اس میں کمی واقع ہوتی ہے، لیکن روزہ اس سے فاسد نہیں ہوتا۔ اگرچہ غیبت یہ کبیرہ گناہ ہے، قرآن مجید میں غیبت کرنے کے نسبت فرمایا کہ جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرنا ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ اور حدیث پاک میں فرمایا کہ غیبت زنا سے بھی بدتر ہے۔ غیبت کی وجہ سے روزے کی نورانیت جاتی رہتی ہے، لیکن روزہ سرے سے نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے آپ رات کو سوئے، آپ پر غسل فرض ہو گیا، یعنی احتلام ہو گیا۔ آیا کہ اس صورت کے اندر اب آپ صبح اٹھے ہیں، اب آپ نے سحری بھی کھانی ہے، اگر آپ سحری کھاتے ہیں تو آپ غسل نہیں کر پاتے، اگر آپ غسل کرتے ہیں تو سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے سحری کھائی اور سحری کرنے کے بعد آپ نے نماز پڑھی، نماز کے بعد آرام کے لیے آپ لیٹ گئے اور آپ کو احتلام ہو گیا، یعنی آپ پر غسل فرض ہو گیا، تو آیا کہ آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ یاد رہے دونوں صورتوں میں غسل فرض ہونے کے بعد سحری کھانا یہ بھی جائز ہے، روزہ رکھنا جائز ہے، اور روزہ رکھنے کے بعد غسل کا فرض ہونا، اس صورت کے اندر بھی انسان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ جب آپ پر غسل فرض ہے تو فوری طور پر آپ اپنے آپ سے ناپاکی جو ہے وہ ناپاکی کو پاکی میں تبدیل فرما لیں، ناپاکی اپنے جسم سے وہ دور فرما لیں۔ یہ جتنا زیادہ کریں گے اتنا زیادہ ثواب ہے، اور جتنا زیادہ آپ لیٹ کریں گے اس کا اتنا زیادہ گناہ ہے۔ کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس گھر میں جنبی یعنی ناپاک شخص ہو، یا جس گھر میں تصویر جو ہاتھ سے بنی ہوئی ہے، یا جس گھر میں کتا ہو، وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو اس حدیث پاک کو مد نظر رکھتے ہوئے جب بھی غسل فرض ہو تو فوراً جو ہے وہ اس فرض کو ادائیگی کر لینی چاہیے۔ اسی طریقے سے تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور تھوک کے ساتھ حلق سے اتر گئی تو فرمایا اس صورت کے اندر روزہ نہیں ٹوٹتا، مگر جبکہ اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تھوک یا بلغم منہ میں آیا پھر اسے نگل لیا تو فرمایا اس صورت کے اندر بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے ناک میں ریٹھ جمع ہو گئی، سانس کے ذریعے سے کھینچ کر نگل جانے سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ چند ایک چیزیں تھیں کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو جو ہے وہ ہماری اور لینتھی ہو، آج کی ویڈیو کا اختتام یہاں تک کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی وہ ہمارے مکروہات روزہ ہوگی کہ کن چیزوں سے، کن افعال سے آپ کا روزہ جو ہے وہ مکروہ ہو جاتا ہے، روزے کی برکت، روزے کا ثواب اور روزے کی روحانیت وہ ختم ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ ہم یہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم یہ سماعت کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔